السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو آفر ہوئی تھی یا جو شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے، ان کا کیا جواب آیا ہے، تو وہ جواب آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے کیا تسلیم کر لیا ہے یا انکار کر دیا ہے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا واضح موقف سامنے آیا ہے۔ دوسرا، بارشوں سے جو تباہی ہو رہی ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں ہلاکتیں جو ہیں وہ 500 سے کراس کر چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو ہلاکتیں ہیں، اموات ہیں، وہ 4 سے 450 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ آج ثوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور اس میں بھی کافی سارے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ پشاور میں بارش ہوئی ہے، پشاور میں بھی بری حالت تھی۔ پشاور کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نیا ولاگ آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ پہلے چلتے ہیں عمران خان صاحب کی سٹوری کی جانب۔ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو تھے برسلز میں تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک تو خطاب کیا پاکستانیوں سے، کوئی 300-400 کے قریب پاکستانی تھے۔ پھر وہاں پہ جو سینئر جرنلسٹ تھے سہیل وڑائی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد جو پیغام ایک قسم کا آیا، جس کو اب لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ جی ایک پیغام ہے، تو پیغام یہ تھا کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ان پر ایک تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جناب جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چند اور باتیں بھی تھی جس کا میں پچھلے ولاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کہا۔ اس حوالے سے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی کورٹ کے اندر ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جناب اس طرح کوئی ایک شرط آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ البتہ جب ان سے بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ معافی مجھے نہیں، ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے شواہد پہلے دیے جائیں، CCTV فوٹیج دی جائے اور بتایا جائے کہ میرے کون سے لوگ اس میں ملوث تھے۔ حالانکہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھیں اس کے اندر جو تحریک انصاف کے ورکر تو شامل تھے جن کو سزائیں بھی ہوئیں، جنہوں نے وہاں پہ اندر گھسے، ان کی تمام تقریباً ویڈیوز ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات کہ پارٹی لیڈرشپ کو اس میں ملوث ہے، یہ ایک کوشچن تھا۔ اور وہ اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ پرامن مظاہرے ہوں گے اور آپ نے کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر، ان کے دفاتر اور GHQ کے باہر آپ نے مظاہرے کرنے ہیں۔ لیکن یہ جو توڑ پھوڑ اندر جانا اور پھر شہداء کے جو وہ مجسمے ہیں یا ان کی یادگاریں ہیں ان کو گرانا، اس حوالے سے کوئی احکامات نہیں تھے۔ لیکن اب جو لوگ آ گئے تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ جب ایک مجمع جمع ہوتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب اب بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک آپشن کہا جا رہا تھا کہ ایک آپشن ہے، یعنی فوج کے اندر یہ بات ایک تھی کہ اگر عمران خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگ لیتے ہیں تو شاید پھر کوئی راستہ نکل آئے کہ ان کو کوئی راستہ دیا جائے، یعنی ان کے جو کیسز ہیں ان پر ذرا نرمی برتی جائے۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب سٹینڈ لے رہے ہیں، اب اس میں 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی
یہ ایک این آر او ہے اور وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور کبھی بھی بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی کبھی وہ معافی مانگیں گے اور مصالحت یا مفاہمت کریں گے۔ وہ این آر او کے خلاف رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کس چیز کی؟ تو معافی تو وہ مانگے جنہوں نے سارا یہ ڈرامہ پلانٹ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہمارے لوگوں کو کہ وہ چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی۔ اب دوسری جانب سے کہا جاتا ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مذاکرات، بات چیت یا کوئی راستہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان ارریلیونٹ اس سینس میں ہو گئے ہیں کہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے، حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ یعنی کون سی ایسی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ آ جائے یا ہمارے ساتھ بیٹھ جائے یا بات چیت کرے۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں یا جیل سے باہر ہیں، حکومت کو یا اس سیٹ اپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی پریشر تھا تو وہ ماضی میں تھا کہ جب بھی عمران خان صاحب جناب یہ لوگ آئیں گے، لاکھوں لوگ نکلیں گے، سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، پاکستان کا جو سسٹم ہے مفلوج ہو جائے گا، کاروبار زندگی رک جائے گا، اتنے لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ، تو پھر حکومت کے پاس یا موجودہ سسٹم کے پاس یہ ایک آپشن ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بات کریں۔ اب یہ بھی آپشن نہیں رہا، یعنی دونوں آپشن نہیں ہے، نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی پریشر ہے اس وقت کہ یعنی کوئی دباؤ۔ اچھا، تیسرا جو تھا وہ تھا انٹرنیشنل پریشر کہ جی ٹرمپ آئیں گے یا جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، خصوصاً امریکہ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ پریشر ڈالے گا امریکہ پاکستان پر کہ جی عمران خان صاحب کو چھوڑ دے۔ وہ بات بھی ختم ہو گئی کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب تو ڈائریکٹ ہی ٹرمپ کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ بات چیت ہو گئی، تو وہ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے وہ ویڈیوز دکھا دیں، بتا دیا کہ جی امریکہ میں بھی اگر اس طرح حملہ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ تو ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر امریکہ میں بھی فوجی بیسس پر حملے ہو جائیں اور اس طرح لوگوں کو پکڑا جائے تو ان کے خلاف تو پھر ظاہر ہے ٹرائل ہوگا۔ تو جو لوگ ہیں تجزیہ نگار وہ یہی کہتے ہیں کہ تینوں آپشن جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بات چیت کرے گی؟ ہاں، اگر کوئی الیکشن آنے والے ہوتے تو پھر بات ہو سکتی تھی۔ دوسری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ چلو ایک کسی صورت بھی ہم مان بھی جائیں گے، بات بھی ہو جائے گی، لیکن پھر عمران خان صاحب کو یہ جو 3 سال ہیں یہ خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ یعنی یہ ایک شرط اس کے ساتھ بڑی مطلب نتھی ہے شرط کہ ٹھیک ہے مفاہمت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن 3 سال جو ہیں اگلے الیکشن تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے موجودہ سسٹم جو ہے ڈی ریل ہو یا حکومت کو کوئی نقصان ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سارے پوائنٹس رکھ دیے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ مذاکرات کون کرنا چاہتا ہے اور کس شرط پہ کرنا چاہتا ہے، اور اب عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ جب ایک سیاسی جو رہنما ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ عوام ہوتے ہیں، وہ بھی لاکھوں لوگ۔ آج اگر لاکھوں لوگ نکل آئیں سڑکوں پر، وہ بیٹھ جائیں، حکومت کو مفلوج کر دیں، تو میرا خیال میں کہ عمران خان صاحب اگلے گھنٹے میں واپس باہر نکل آئیں گے۔ لیکن جس طرح اسلام آباد میں ہوا، یہ لوگ گئے، وہاں سے مار پڑی، گولیاں چلیں اور وہ لوگ واپس آ گئے، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ آج تک کوئی آپ نے دیکھا ہے جلوس، کوئی جلسہ، کوئی آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو نکلتے ہوئے؟ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، سب کے سامنے ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب دوسرے ٹاپک کی طرف۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ پشاور میں بھی کل بھی بارش تھی، اور آج جو بارش ہوئی، آج صبح جب بارش ہوئی تو پشاور کے تمام علاقے، صدر، شہر، ایون یہ کہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ صدر کے اندر غربی تھانہ، دکانوں کے اندر پانی آ گیا، گھروں میں پانی آ گیا۔ شہر میں آپ دیکھ لیں تو چوک یادگار، شاہین بازار، یہ تمام پانی کھڑا تھا۔ ریڈیو پاکستان کے پاس دیکھ لیں، ساری سڑکیں جو تھیں یونیورسٹی روڈ پہ پانی ہی پانی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، ظاہر ہے ہم اس کو تک مقابلہ نہیں کر سکتے، دعائی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے نا وہی بڑا ظلم ہے۔ پشاور کے اندر
شاہی کٹھا ہے اس کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر اس پہ بھی سیاست ہوتی ہے کہ جی دکانیں نہ گرائیں. بھئی ان کو گرا کے ان کو متبادل جگہ دے دیں تاکہ یہ پانی تو نکلے. اب پشاور کا سیوریج جو ہے مکمل طور پہ کولیپس کر گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو 2 3 4 گھنٹے جو ہے نا یہ پانی نکلتا نہیں ہے. پھر جو ایسے نشیبی علاقے ہیں پشاور کے ادھر تو پانی جمع ہی ہو جاتا ہے. آج کئی جگہوں میں پانی گیا ہے، اور شہر کے اندر بھی، صدر کے اندر بھی. اس طرح یہ گلبرگ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور تھانہ کو میں دیکھ رہا تھا جو ہمارا یہاں پہ غربی تھانہ ہے اس کے اندر پانی آ گیا، بڑی مشکل سے پانی نکالا گیا. اب 1122 کہاں کہاں جائے گا، اور دیگر ادارے جو ہیں وہ کہاں کہاں تک دوڑیں گے. معاملہ بہت سیریس ہو گیا ہے. آج ثوابی میں بھی اسی طرح کا کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور وہاں پر بھی کوئی 20 سے 21 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. پانی کا شدید ریلا آیا ہے. پھر دیگر علاقوں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی شدید بارش ہو رہی ہے. ہزارم کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، مالاکنڈ کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، ثوابی کی بات بھی ہو رہی ہے، مردان میں دیکھ لیں. تو تقریباً ہر جگہ صوبے کے اندر جو ہمارا یہ اس طرف کا پشاور سے آنورڈ ایریا ہے، یعنی اب چترال اور مالاکنڈ ڈویژن کی بات کر لوں، اور سینٹرل یعنی ہمارا جو پروونس ہے اس کے اندر شدید بارشیں ہو رہی ہیں. تو اب اگر یہ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے بہت بری حالت ہو گئی ہے. بجلی کا نظام درم برم ہے، جو ٹیلی فون ہے یا موبائل ہے اس کا نظام درم برم ہو گیا ہے. سڑکیں جو ہیں وہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہیں. اب جو ڈیتھ ٹول آ رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر 450 آ رہا ہے. نہیں 450 کے قریب یہاں پہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم مطلب سوچ ہی سکتے ہیں کہ ایسا اتنا بڑا کیسے ہو گیا. اب میں مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہم 2 قسم کے کام کر سکتے ہیں، فوری کام. ایک تو جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو خریدا جائے، جو بادلوں کے حوالے سے ہمیں بتائے، کیونکہ ہمارے پاس جو دوسرا سسٹم ہے سیلاب کا روٹین کا ہے، لیکن یہ بھی لینا پڑے گا کہ وہ بتائے کہ کہاں پہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے. دوسرا، جنگلات کی کٹائی پہ پابندی لگنی چاہیے فوری طور پر، کیونکہ دیکھیں نا آپ درخت کاٹ لیتے ہیں، اگلا درخت بنتے بنتے 20 25 سال لگ جاتے ہیں، 30 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی ہائٹ پہ جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جو کم از کم 10 سال تو وہ لیتا ہی ہوگا. اب کٹائی کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا پانی آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں. جتنا سیلاب آ رہا ہے نا اس کے اندر آپ کو اتنا لکڑی آ رہی ہے کہ آپ پریشان ہیں کہ یہ لکڑی آ کہاں سے رہی ہے، اتنی کاٹی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جب درخت پہ گرینری نہیں ہوگی، درخت نہیں ہوں گے، ٹمپریچر جو ہے 5 سے 8 سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا. یعنی 8 سینٹی گریڈ جب بڑھے گا تو ہوا گرم ہو جائے گی. جب ہوا گرم ہوگی تو بادلوں سے ٹکراتی ہے، جب وہ ٹکراتی ہے تو پھر یہ کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے، ایک دم پانی آتا ہے. پھر جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کو ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ جہاں سے اگر اوپر سے پانی آتا ہے سیلاب کی صورت میں یا بارش کی صورت میں، وہ سارا بہا کے لے جاتا ہے. تو وہ جو گزرگاہیں ہیں پانی کی ہزاروں سالوں سے وہ ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے. یعنی جو واٹر چینلز ہیں جہاں پہ پانی نے جانا ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. نہ ہمارے پاس کوئی سیوریج کا سسٹم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ذخیرہ کرنے کا بندوبست ہے کہ بھئی کوئی ڈیم ہے جہاں پہ یہ پانی جمع ہو جائے گا. پانی نے نکل جانا ہے اور اسی طرح ضائع ہو جانا ہے. تو فوری اقدامات میں ارلی وارننگ سسٹم لینا چاہیے. انکروچمنٹ جتنی بھی ہیں صوبے کے اندر، کوئی سیاست سے بالاتر ہو کر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ہی حوالے سے ہر جگہ پہ ایک ہی قسم کا ہونا چاہیے. ان کو آپ دوسری جگہ دیں، جو بھی کریں. جو گاؤں غلط جگہ پہ ہیں ان کو بھی آپ جو تباہ ہو گئے ہیں انہیں کہیں بھئی آپ اس جگہ پہ بنا لیں، یہ جگہ خطرناک ہے، ان کے لیے بھی سیپریٹ وہ کر لیں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے جو ہماری جو کیپیسٹی ہے
اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم اطلاع دے دیں لوگوں کو کہ بر وقت اطلاع دی جائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی بھی بند ہونی چاہیے، یہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام کام جو ہیں فوری نوعیت کے ہیں۔ ہاں، آپ لانگ ٹرم میں پھر کر سکتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ یار ہم نے پشتے بنانے ہیں، ہم نے جو ہے اگر کوئی ڈیم بنانے ہیں، کوئی ڈیم اگر آپ نہیں بناتے ریزروائر بنا سکتے ہیں جہاں پانی ذخیرہ ہو جائے تاکہ وہ مستقبل میں کام بھی آ سکے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب یہ جو جنگلات کٹ رہے ہیں، اب اس کے اوپر دوبارہ شجر کاری کرنا، اس کے اوپر دوبارہ وہ کرنا، تو یہ لانگ ٹرم اقدامات ہیں، ان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا، میں رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر 1992 سے اب تک یعنی 18% ہمارے جو جنگلات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، 18%۔ اور بتاتے ہیں کہ 3.78 ملین ہیکٹر جنگلات تھے، وہ اب رہ گئے ہیں 3.07۔ تو کتنی اس میں کمی آ گئی، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اگر اسی طرح یہ پھر اچھا بتایا بھی جاتا ہے کہ جو جانوروں کی چراگاہیں ہیں اس کے اندر بھی بہت کمی آ گئی ہے، 20% پہ وہ آ گئے ہیں، ان کی جو پروڈکشن ہے وہ 100 سے 20% پہ آ گئی ہے، چراگاہیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ تو چراگاہیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ ادھر آپ نے ارندو میں آپ دیکھ لیں، 13 لاکھ فٹ جو تھی آپ نے لکڑی وہاں پہ کاٹی، وہ آج ادھر پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو مالم جبہ ہو گیا اور سوات کا ایریا ہو گیا، اتنی آپ نے کٹائی کی ہے کہ اس کا جو ہے وہ دریا کا جو سارا سسٹم ہے وہی خراب کر دیا آپ نے، اس کے کنارے ہی ختم ہو گئے ہیں، اب وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ خود اپنی جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، قدرت کی طرف سے بھی آفات آتی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈبل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی جو سیوریج سسٹم ہے شہروں کے اندر، بالکل جو ہے نا آپ سمجھیں کہ جیسے ہے ہی نہیں سسٹم۔ پانی اتنا کھڑا ہو گیا پشاور کے اندر بھی، اور ایک آدھے گھنٹے کی بارش نہیں ہوئی، اور خدا نخواستہ یہ بارشیں زیادہ ہو گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلاکتیں جو ہیں ابھی بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی بونیر میں بھی 100-150 بندہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ تو لاپتہ ظاہر ہے، ایک دن لاپتہ، 2 دن لاپتہ، 3 دن لاپتہ، تو آخر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مر چکے ہیں اور اب ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ تو جب ہم قدرت کے ساتھ کھیلیں گے اور جب ہم قدرت کے جو سسٹم ہے اس کو چھیڑیں گے تو یقیناً پھر قدرت اپنا بدلہ لیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے جو قدرت لے رہی ہے۔ آج کے حوالے سے یہی 2 ٹاپک تھے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔